اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اب آپ کو اپنے بھتیجے سید وردان احمد ہاشمی صاحب سے ملوانا چاہتا ہوں۔ یہ جو سکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بھتیجے سید وردان احمد ہاشمی صاحب کی تصویر ہے جو آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہے۔ تمام ویڈیوز جتنی بھی میری بنتی ہیں، جو آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، اس کی مکمل ایڈیٹنگ اور اس کی تھمبنیل بنانا، اپلوڈ کرنا، یہ تمام پروسیس یہ میرا بھتیجا کرتا ہے۔ ہر ویڈیو جو آپ کو پہنچائی جاتی ہے بڑی محنت کے بعد اور بڑی محنت کے ساتھ آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس کے اوپر کمنٹس ضرور دیجیے۔ اس بچے کی درازی عمر کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ بیعت کرنا شرعی لحاظ سے یا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ معزز حاضرین، آج ہمارا موضوع ہے کیا شریعت میں بیعت کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ اس لیے تصوف میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کسی کامل ہستی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ مکمل فن سیکھا جا سکے۔ مثال کے طور پر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ہمیں کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب روحانیت کی بات آ جائے، تصوف کی، طریقت کی، معرفت کی، حقیقت کی بات آ جائے، تو ہمیں اس کے لیے بھی ایک کامل استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ دراصل پیر و مرشد ایک استاد کا ہی درجہ رکھتا ہے جو آپ کو راہ سلوک کی منازل طے کرواتا ہے۔ حاضرین محترم، تصوف، طریقت، معرفت اور حقیقت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کسی کامل ہستی، کسی صالح بزرگ، کسی پیر و مرشد کی بیعت کرنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے۔ اس کامل ہستی کی محفل میں بیٹھنا لازمی ہوتا ہے، اس کامل ہستی کی وعظ و نصیحت پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیعت یا بیعت طریقت کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ فکر اور یہ سوچ بہت بڑی غلطی ہے۔ حدیث مبارکہ سے اور تاریخ صحابہ سے اور تاریخ اسلام سے بیعت کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ بیعت اسلام، بیعت جہاد، بیعت خلافت، اس کا ثبوت موجود ہے، اسی طرح بیعت اعمال کا بھی ذکر موجود ہے۔ بیعت تصوف در حقیقت بیعت اعمال کو ہی کہتے ہیں۔ بیعت نہ صرف سنت رسول ہے بلکہ میری سوچ کے مطابق فرض بھی ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق احکامات صادر فرمائے۔ اس لیے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث یا حدیث مبارکہ بھی مرشد کامل کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے دو ذریعے ہمیں عطا کیے ہیں، جن میں سب سے پہلے قرآن پاک اور پھر حدیث مبارکہ ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دینا یا ناپسند کرنا گمراہی ہے، بلکہ میرے عقیدے کے مطابق کفر ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچائے ہیں، اللہ پاک چاہتا ہے کہ امت ان احکامات کو حکم الہی سمجھ کر ان احکامات کی پیروی کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیعت کیا چیز ہے؟ بیعت کسی غلامی کا نام نہیں، بیعت کسی ملازمت کا نام نہیں، بیعت تو بدعمالیوں سے دور رہنے کا نام ہے، بیعت تو تزکیہ نفس کا نام ہے، بیعت تو اپنے گناہوں پر نادم ہونے کا نام ہے، بیعت ریاکاری سے بچنے کا نام ہے، بیعت تو حسد اور کینہ سے بچنے کا نام ہے، بیعت تو نیک اعمال کرنے کی پیروی کرنے کا نام ہے، بیعت تو حسن اخلاق کو بہتر بنانے کا نام ہے، بیعت تو اللہ پاک کی اخلاص سے نیت کے ساتھ عبادت کرنے کا نام ہے۔
بیعت تو عجز و انکساری کا نام ہے، بیعت تو ذکر اللہ کرنے کا نام ہے، بیعت تو اللہ پاک کے ہر احکامات پر لبیک کہنے کا نام ہے، اور بیعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ حاضرین محترم، بیعت عربی زبان کا لفظ ہے جو بیع سے نکلا ہے۔ بیع کا لفظی معنی یا لفظی مطلب ہے کہ سودا کرنا۔ اصطلاح میں کسی مقدس ہستی یا صالح بزرگ یا پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے گناہوں سے تائب ہونے اور پیر و مرشد کی اطاعت کا اقرار کرنے کو بیعت کہتے ہیں۔ بیعت دو طرفہ معاہدے کا نام ہے جس میں بیعت لینے والا بزرگ تمام نیک اور جائز امور میں رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے، اور بیعت کرنے والا یعنی مرید یعنی سالک تمام نیک اور جائز امور میں اپنے پیر و مرشد کی اطاعت اور پیروی کا اقرار کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بیعت کا ذکر موجود ہے۔ بیعت کا مطلب ہے کہ دین کے راستے پر چلنا اور نفس کا تزکیہ اور اصلاح کروانا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کہف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ میں جنا ہوا نہیں بتائیں گی اور شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس نے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ فتح میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح یعنی خیبر کا انعام عطا کیا۔ حاضرین محترم، قرآن پاک کی آیات سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بیعت تصوف ثابت ہوا، پھر بیعت کی غرض معلوم ہوئی کہ بیعت کرنے والا شریعت پر عمل کرنے کا پابند رہے گا، اور پھر رسمی بیعت جس میں عمل کا اہتمام نہ ہو وہ بیکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سنت آج تک جاری ہے۔ پیر و مرشد صالح بزرگ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے بیعت لیتے ہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی بیعت لیتے ہیں۔ حاضرین محترم، تمام تفصیل اختصار کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سب کو عمل کی توفیق دے اور کسی کامل ولی، کسی کامل بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.